بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ اللہ پاک سے دعا ہے، اے میرے پروردگار، تجھے تیری عزت و وقار کا واسطہ، پوری دنیا میں جتنے بھی لوگ وفات پا چکے ہیں ان کی مغفرت فرما، انہیں قبر کے عذاب سے بچا، جو بیمار یا پریشان ہیں تو ان پر اپنا رحم و کرم عطا فرما، ان کی بیماری اور پریشانی دور فرما۔ اے میرے پروردگار، تجھے تیری بادشاہت کا واسطہ، ہمارے گناہ معاف فرما اور اپنا رحم و کرم نازل کر، آمین یا رب العالمین۔ آج انشاءاللہ سورۃ طلاق کی آیت نمبر 1 کی تفسیر، جہاں سے پچھلی ویڈیو میں سلسلہ ٹوٹا تھا، آج انشاءاللہ وہیں سے سٹارٹ کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یعنی نہ مرد غصے میں آ کر عورت کو گھر سے نکال دے اور نہ عورت خود ہی بگڑ کر گھر چھوڑ دے۔ عدت تک گھر اس کا ہے، اسی گھر میں دونوں کو رہنا چاہیے تاکہ وہاں موافقت کی کوئی صورت اگر نکل سکتی ہو تو اس سے فائدہ اٹھایا جا سکے۔ طلاق اگر رجعی ہو تو کسی وقت بھی شوہر کی طبیعت بیوی کی طرف مائل ہو سکتی ہے اور بیوی بھی اختلاف کے اسباب کو دور کر کے شوہر کو راضی کرنے کی کوشش کر سکتی ہے۔ دونوں ایک گھر میں موجود رہیں گے تو 3 مہینے تک یا 3 حیض آنے تک یا حمل کی صورت میں وضع حمل تک اس کے مواقع بارہا پیش آ سکتے ہیں، لیکن اگر مرد جلد بازی کر کے اسے نکال دے یا عورت نہ سمجھی سے کام لے کر میکے جا بیٹھے تو اس صورت میں رجوع کے امکانات بہت کم رہ جاتے ہیں اور بالعموم طلاق کا انجام آخر کار مستقل علیحدگی ہو کر رہتا ہے۔ اسی لیے فقہ نے یہاں تک کہا ہے کہ طلاق رجعی کی صورت میں جو عورت عدت گزار رہی ہو اسے بناؤ سنگار کرنا چاہیے تاکہ شوہر اس کی طرف مائل ہو۔ ہدایہ الانصاف، فقہا کے درمیان اس امر میں اتفاق ہے، متعلقہ رجعیہ کو عدت کے زمانے میں سکونت اور نفقے کا حق ہے اور عورت کے لیے یہ جائز نہیں ہے کہ شوہر کی اجازت کے بغیر گھر سے جائے، اور مرد کے لیے بھی یہ جائز نہیں ہے کہ اسے گھر سے نکالے۔ اگر مرد اسے نکالے گا تو گناہگار ہوگا اور عورت اگر خود نکلے گی تو گناہگار بھی ہوگی اور نفقہ و سکونت کے حق سے بھی محروم ہو جائے گی۔ اسی آیت کے ضمن میں آگے فرمایا، اس کے متعدد مطلب مختلف فقہا نے بیان کیے ہیں۔ حضرت حسن بصری، عامر شیبی، زید بن اسلم، ضحاک، مجاہد، اکرمہ ابن زید، حماد اور لیث کہتے ہیں کہ اس سے مراد بدکاری ہے۔ ابن عباس کہتے ہیں کہ اس سے مراد بد زبانی ہے، یعنی یہ کہ طلاق کے بعد بھی عورت کا مزاج درستی پر نہ آئے بلکہ وہ عدت کے زمانے میں شوہر اور اس کے خاندان والوں سے جھگڑتی اور بد زبانی کرتی رہے۔ قتادہ کہتے ہیں کہ اس سے مراد نشوز ہے، یعنی عورت کو نشوز کی بنا پر طلاق دی گئی ہو اور عدت کے زمانے میں بھی وہ شوہر کے مقابلے پر سرکشی کرنے سے باز نہ آئے۔ عبداللہ بن عمر، سدی، ابن الصائب اور ابراہیم نخعی کہتے ہیں کہ اس سے مراد عورت کا گھر سے نکل جانا ہے، یعنی ان کی رائے میں طلاق کے بعد عدت کے زمانے میں عورت کا گھر چھوڑ کر نکل جانا بجائے خود فاحشہ مبینہ یعنی سری برائی کا ارتکاب ہے، اور یہ ارشاد کہ وہ نہ خود نکلے الا یہ کہ سری برائی کی مرتکب ہوں۔ کچھ اس طرح کا کلام ہے جیسے کوئی کہے کہ تم کسی کو گالی نہ دو الا یہ کہ بدتمیز بنو۔ ان 4 اقوال میں سے پہلے 3 قولوں کے مطابق الا یہ کا تعلق ان کو گھروں سے نہ نکالو کے ساتھ ہے، اور اس فقرے کا مطلب یہ ہے کہ اگر وہ بد چلنی یا بد زبانی یا نشوز کی مرتکب ہوں تو انہیں نکال دینا جائز ہوگا۔ اور چوتھے قول کی روح سے اس کا تعلق اور نہ وہ خود نکلیں کے ساتھ ہے، اور مطلب یہ ہے کہ اگر وہ نکلیں گی تو سری برائی کی مرتکب ہوں گی۔ اسی آیت کے ضمن میں آگے فرمایا، یہ دونوں فقرے ان لوگوں کے خیال کی بھی تردید کرتے ہیں جو اس بات کے قائل ہیں کہ حیض کی حالت میں طلاق دینے یا بیک وقت 3 طلاق دے دینے سے کوئی طلاق سرے سے واقع ہی نہیں ہوتی، اور ان لوگوں کی رائے کو بھی غلط ثابت کر دیتے ہیں جن کا خیال یہ ہے کہ بیک وقت 3 طلاق ایک ہی طلاق کے حکم میں ہے۔ سوال یہ ہے کہ اگر بدعی طلاق واقعی ہی نہیں ہوتی یا 3 طلاق ایک ہی طلاق رجعی کے حکم میں ہے تو یہ کہنے کی آخر ضرورت ہی کیا رہ جاتی ہے
کہ جو اللہ کی حدود یعنی سنت کے بتائے ہوئے طریقے کی خلاف ورزی کرے گا وہ اپنے نفس پر ظلم کرے گا، اور تم نہیں جانتے شاید اس کے بعد اللہ موافقت کی کوئی صورت پیدا کر دے۔ یہ دونوں باتیں تو اسی صورت میں بامعنی ہو سکتی ہیں جبکہ سنت کے خلاف طلاق دینے سے واقعی کوئی نقصان ہوتا ہو جس پر آدمی کو پچھتانا پڑے، اور 3 طلاق بیک وقت دے بیٹھنے سے رجوع کا کوئی امکان باقی نہ رہتا ہو، ورنہ ظاہر ہے کہ جو طلاق واقعہ ہی نہ ہو اس سے حدود اللہ پر کوئی تعدی نہیں ہوتی جو اپنے نفس پر ظلم قرار پائے، اور جو طلاق بہرحال رجعی ہی ہو اس کے بعد تو لازماً موافقت کی صورت باقی رہتی ہے۔ پھر یہ کہنے کی کوئی حاجت نہیں ہے کہ شاید اس کے بعد اللہ موافقت کی کوئی صورت پیدا کر دے۔ اس مقام پر ایک مرتبہ پھر سورہ بقرہ کی آیت نمبر 228 to 230 اور سورہ طلاق کی زیر بحث آیات کے باہمی تعلق کو اچھی طرح سمجھ لینا چاہیے۔ سورہ بقرہ میں طلاق کا نصاب 3 بتایا گیا ہے، جن میں سے 2 کے بعد رجوع کا حق اور عدت گزر جانے کے بعد بلا تحلیل دوبارہ نکاح کر لینے کا حق باقی رہتا ہے، اور تیسری طلاق دے دینے سے یہ دونوں حق ساقط ہو جاتے ہیں۔ سورہ طلاق کی یہ آیات اس حکم میں کسی ترمیم و تنسیخ کے لیے نازل نہیں ہوئی ہے، بلکہ یہ بتانے کے لیے نازل ہوئی ہیں کہ بیویوں کو طلاق دینے کے جو اختیارات مردوں کو دیے گئے ہیں ان کو استعمال کرنے کی دانش مندانہ صورت کیا ہے جس کی پیروی اگر کی جائے تو گھر بگڑنے سے بچ سکتے ہیں، طلاق دے کر پچھتانے کی نوبت پیش نہیں آ سکتی، موافقت پیدا ہونے کے زیادہ سے زیادہ مواقع باقی رہتے ہیں، اور اگر بالآخر علیحدگی ہو بھی جائے تو یہ آخری چارہ کار کھلا رہتا ہے کہ پھر مل جانا چاہیں تو دوبارہ نکاح کر لیں، لیکن اگر کوئی شخص نادانی کے ساتھ اپنے ان اختیارات کو غلط طریقے سے استعمال کر بیٹھے تو وہ اپنے اوپر خود ظلم کرے گا اور تلافی کے تمام مواقع کھو بیٹھے گا۔ یہ بالکل ایسا ہی ہے جیسے ایک باپ اپنے بیٹے کو 300 روپے دے اور کہے کہ یہ تمہاری ملکیت ہے، ان کو تم اپنی مرضی سے خرچ کرنے کے مختار ہو، پھر وہ اسے نصیحت کرے کہ اپنے اس مال کو جو میں نے تمہیں دے دیا ہے اس طرح احتیاط کے ساتھ برمحل اور بتدریج استعمال کرنا تاکہ تم اس سے صحیح فائدہ اٹھا سکو، ورنہ میری نصیحت کے خلاف تم بے احتیاطی کے ساتھ اسے بے موقع خرچ کرو گے یا ساری رقم بے وقت خرچ کر بیٹھو گے تو نقصان اٹھاؤ گے، اور پھر مزید کوئی رقم میں تمہیں برباد کرنے کے لیے نہیں دوں گا۔ یہ ساری نصیحت ایسی صورت میں بے معنی ہو جاتی ہے جبکہ باپ نے پوری رقم سرے سے اس کے ہاتھ میں چھوڑی ہی نہ ہو، وہ بے موقع خرچ کرنا چاہے تو رقم اس کی جیب سے نکلی ہی نہیں، یا پورے 300 خرچ کر ڈالنے پر بھی 100 ہی اس کے ہاتھ سے نکلے اور 200 بہرحال اس کی جیب میں پڑے رہیں۔ صورت معاملہ اگر یہی ہو تو اس نصیحت کی آخر حاجت کیا ہے؟ آیت نمبر 1 یہاں مکمل ہوئی، نیکسٹ انشاءاللہ آیت نمبر 2 سے سٹارٹ کریں گے۔ تب تک کے لیے دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔